السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيطان في جوف الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وأن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أجود الوجود. ثم رجل علم علما وعلم علما وعلمه ونشره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر
سامعین مکرم اور عزیز ساتھیوں، شوال المکرم ہمارے دینی تعلیمی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شوال المکرم جنتیوں کا پہلا مہینہ ہوگا۔ ہماری تعلیم، ہمارے نئے داخلے دینی مدارس کا سلسلہ تعلیم و تعلق شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے، اور طالب علم اگلے درجات میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے آج مجھے یہ داعیہ پیدا ہوا کہ دینی تعلیم کی ضرورت، فضیلت، اہمیت پر کچھ معروضات عرض کی جائے۔ علم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو باقی مخلوقات پر جن وجوہات پر فضیلت بخشی، اشرف المخلوقات بنایا، ان میں ایک بڑی وجہ علم ہے۔ علم انسانوں میں ہے اور علم باقی مخلوقات میں نہیں ہے۔ جتنا علم انسانوں میں ہے اتنا علم باقی مخلوقات میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، مسجود ملائک بنایا۔ اس فضیلت کا سبب بھی اللہ نے علم بتلایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام علم میں فرشتوں سے بڑھ گئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، پھر یہ نام فرشتوں کو پیش کیے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اللہ نے فرمایا اب ان چیزوں کے مجھے تم نام بتاؤ۔ فرشتوں سے کہا، فرشتے کہنے لگے ہمیں تو نہیں آتے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ علم تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم انبئہم، آدم ابھی میں نے جن چیزوں کا آپ کو نام بتلایا، سکھایا ہے، اس سے فرشتوں کو آگاہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فر وہ نام بتلا دیے، تو آدم علیہ السلام علم میں ملائکہ سے بڑھ گئے۔ ملائکہ انسانوں سے عبادت میں بڑھ کر ہے۔ یاد رکھیے، انسان گناہ کرتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں، فرشتے نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
انسان ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے ذکر میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، وہ ہر وقت تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں فرشتے ایسے ہیں جو ہزاروں سالوں لاکھوں سالوں سے حالت قیام میں، لاکھوں ایسے ہیں جو کروڑوں سالوں سے حالت سجود میں، کروڑوں ایسے ہیں جو ہزاروں سالوں سے اللہ تعالی کی تسبیح میں ہیں، کچھ اللہ کی حمد بیان کرنے میں لگے ہوئے، اور اللہ نے ان کو لمبی عمریں اور لمبی زندگیاں دی۔ اس کے باوجود اشرف المخلوقات فرشتے نہیں، اشرف المخلوقات اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان۔ اور کیوں بنایا؟ علم کی وجہ سے۔ اور بھی وجوہ ہیں، لیکن ایک وجہ علم ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک نور ہے جو آدمی کے دل میں اللہ روشن فرما دیتے ہیں۔ اس علم کی روشنی سے صاحب علم وہ دیکھتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھتا۔ اس علم اور اللہ کی نور کی وجہ سے صاحب علم اور اہل علم اور علماء وہ جانتے ہیں جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ان کی نیتوں میں وہ ہے جو عام آدمی کی نیت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے علم اللہ کی صفت ہے، اور بندوں میں جس میں یہ صفت اللہ نے عطا کی اس کو بھی بلند کر دیا، علماء کو بلند کر دیا، اور اس کا ذکر خود قرآن میں کیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جنت میں اللہ ایمان والوں کو بلند کریں گے، لیکن علم والوں کے درجے عام ایمان والوں سے اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے۔ علم والوں کے مراتب اور درجات جنت میں عام مؤمنین سے بڑھ کر ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ علم اللہ کو ایسا محبوب عمل ہے، علم ایسی اللہ کی پیاری صفت ہے کہ جس کے اندر یہ منتقل ہوئی اور اس نے اپنے علم پر عمل کیا، وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے، دنیا میں آخرت میں۔ اس کی سیاہی، عالم کی شان یہ ہے کہ وہ لکھے۔ آج کل تو قلم پکڑنے کا رواج ہی نہیں رہا، نہ پڑھنے کا رواج ہے نہ لکھنے کا رواج ہے، اس کے بغیر علم نہیں آتا۔ عالم کی شان یہ ہے، یا وہ پڑھے گا یا وہ لکھے گا۔ عالم کی پہچان لکھنے کے ساتھ ہے، کتابت کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن فضیلت میں ہے، فرمایا کہ عالم کے علم کی سیاہی کو اللہ روز محشر شہداء کے خون کے برابر قرار دیں گے۔ عالم کے علم کی سیاہی اور شہید کے خون کی
سرخی، اللہ ان کو برابر کریں گے، یا عالم کے علم کی سیاہی کا درجہ بڑھ جائے گا۔ یہ علم اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ عالم کا فرائض کی ادائیگی کے ساتھ رات کو سو جانا، عابد کے پوری رات عبادت کرنے سے اس کا اجر اور ثواب اور فضیلت زیادہ۔ اللہ کو علم والے اتنے محبوب ہیں، اتنے پسند ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا كان يوم القيامة قال الله أين العلماء۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہیں گے علماء کہاں ہیں؟ علماء کھڑے ہو جائیں گے، علماء کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے میں نے تمہارے دلوں میں علم رکھا تھا اس لیے کہ میں جانتا تھا۔ لم ازا علمی فیکم الا بعلمی ولم ازا علمی فیکم، میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا تھا تاکہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے جاؤ۔ علم، دین کا علم اللہ کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ اللہ نے علماء کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ کیا، ملائکہ کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالی نے اپنی توحید کے ثبوت کے لیے علماء کو اور فرشتوں کو بطور گواہ کے پیش کیا۔ میں وحدہ لا شریک ہوں، میری ذات و صفات، افعال و اعمال میں میرا کوئی ساجی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، میں خود گواہ ہوں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو آیت العز کہتے ہیں، یہ عزت والی آیت ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھے اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور چند آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے اللہ اس پر بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ آیت الکرسی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ نمبر 2، تیسری یہ آیت، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد یہ 4 قرآن کریم کے حصے تلاوت کر لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ایسے شخص کو خطیرۃ القدس میں جگہ عطا کروں گا، جنت کا اعلیٰ مقام عطا کروں گا، اور اس کے روزانہ کی میں ضرورتیں پوری کروں گا۔
اس کی بے شمار ضرورتیں پوری ہوں گی. تو یہ جو آیت العز ہے، عزت والی آیت، اس میں اللہ نے علماء کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ کیا. ابن قیم فرماتے ہیں یہ علماء کے احترام اور علماء کے اکرام کی ایک بڑی دلیل ہے. شہید اللہ گواہی دے رہا ہے انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے. والملائکہ، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء بھی گواہی دے رہی ہیں. فرشتے اور علماء کا ذکر متصل. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط. علماء اور فرشتے اس بات کے گواہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، وہ حکمتوں والا ہے. اس کے گواہ فرشتے بھی ہیں، علماء بھی ہیں. علماء کو اللہ نے عزت دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اپنے قرآن میں بھی. یہ قرآن میں عزت دی. اور کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کی وحدانیت ہے. اللہ ہے، اللہ کی توحید ہے. اس افضل ترین، اعلیٰ ترین اور بہترین اور کائنات کی سب سے اونچی عقیدے کے اس بات کے لیے اونچے درجے کے گواہ چاہیے، اور اللہ نے وہ اونچے درجے کے گواہ دو طبقے پیش کیے. فرشتے وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے فرشتوں کو اپنی ذات اور صفات کے اس بات کے لیے بطور گواہ پیش کیا کہ دیکھو یہ میرے فرشتے گواہ ہیں، میں ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں ہوں، میں انصاف کرنے والا، میں ہوں، میں خالق و مالک، میں ہوں، میں عبادت، ریاضت اور ذکر و اذکار، قیام و سجود اور دعا اور پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، ان سب چیزوں کا لائق میں ہوں. فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. وہ دیکھو فرشتے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ دیکھو فرشتے بھی اللہ کی توحید کے گن گا رہے ہیں. فرشتے اللہ کی توحید کے گواہ، وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء بھی اللہ کی توحید کے گواہ. حالانکہ علماء تو معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو اللہ نے اپنے دین کا، اپنی کتاب کا علم رکھا، اپنی معرفت کا نور رکھا، اپنے علم کا نور رکھا، وہ اپنے اس نور کی وجہ سے اس قابل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی انہیں صفت حاصل ہو گئی، معرفت حاصل ہو گئی. تو دو گواہ چاہیے ہر مقدمے کے اس بات کے لیے. ایک گواہ اللہ نے فرشتوں کو پیش کیا اور دوسرا گواہ اللہ نے علماء کو پیش کیا. حکومت علماء کو کتنا ڈیگریڈ کرے، ان کی تذلیل کرے، ان کی توہین کرے، ان کی تنقید کرے، میڈیا علماء کو جتنا بدنام کرے، ناکام ہے. اس لیے کہ میرے اللہ علماء کو عزت دے رہے ہیں. علماء کو عزت اللہ نے دی، اور کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں، کھلے لفظوں میں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط. علماء اللہ کی توحید کے گواہ، ان کی تعدیل بھی اللہ نے کی. فرشتوں کے برابر ان کا تذکرہ کیا. اور بھی تو بہت سارے طبقے ہیں.
اور انسانوں میں اور بھی تو بہت سے طبقے ہیں، لیکن میرا اللہ ذکر ان طبقوں میں، انسانوں میں ایک طبقوں کا ذکر کیا بس۔ اپنی مخلوقات میں دو مخلوقیں، ایک ملائکہ ایک انسان، اور انسانوں میں مختلف طبقے، ان مختلف طبقوں میں ایک طبقہ اور وہ اہل ایمان کا، اور اہل ایمان میں سے ایک طبقہ اور وہ علماء کا۔ علماء گواہی دے اور اللہ کے پورے دین کے گواہ علماء۔ علماء کیا؟ امناء اللہ فی الارض، یہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے امین ہیں، یہ اللہ کے دین کے امین ہیں، اللہ کے دین کے حامل ہیں۔ ان کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، یہ اللہ کے حدود کو بیان کرنے والے، بتانے والے، یہ شریعت کے احکام بتانے والے، یہ اسلامی احکام بتانے والے، یہ دینی اقدار بتانے والے، یہ تمہیں اخلاق سکھانے والے، یہ تمہیں افکار سکھانے والے، یہ تمہیں عقائد بتانے والے، یہ تمہیں عبادت کا طریقہ بتانے والے۔ انہی نے بتایا نماز کیا ہے، انہی نے بتایا روزہ کیسا ہے، انہی نے بتایا حج کیسے کرنا ہے، انہی نے بتایا زکوٰۃ کیسے دینی ہے، انہی نے بتایا حلال کیا ہے، انہی نے بتایا حرام کیا ہے، انہی نے بتایا جنت کیا ہے، انہی نے بتایا جہنم کیا ہے، انہی نے بتایا، علماء نے بتایا اللہ کون ہے، انہی علماء نے بتایا نبی کون ہے، انہی علماء نے بتایا حضور کے کیا حقوق ہیں، انہی علماء نے بتایا والدین کا کیا حق ہے، انہی علماء نے بتایا بیوی کے کیا حقوق ہیں، انہی علماء نے بتایا بچوں کے کیا حقوق ہیں، انہی علماء نے بتایا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ تو یہ امین ہے، اللہ کے دین کے امین ہے علماء، اور یہ صرف دین کا علم ہے جو تمہیں باقی مخلوقات سے جدا کر رہا ہے۔ دین کا علم تمہیں باقی مخلوقات سے الگ کر رہا ہے، ورنہ جانوروں میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ جانور کو چھوڑو، وہ کھیت میں منہ مارتا ہے، اسے نہیں پتا اپنے کا پرائے کا، حلال کا حرام کا۔ یہ دین کا علم ہے جس نے آپ کو بتایا یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، پرائے کا مال حلال نہیں حرام ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضا، رغبت اور خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ یہ دین کا علم ہے جو تمہیں باقی مخلوقات سے جدا کر رہا ہے، جانوروں سے جدا کر رہا ہے۔ دودھ اور پیشاب کا فرق علم سے آیا ہے، دین کے علم سے آیا ہے، ورنہ جن میں ایمان نہیں، دین کا علم نہیں، وہ پیشاب بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں، دودھ سے بڑھ کر پیتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ پیشاب نہیں پیتے، اغلظ النجاسات سمجھتے ہو، گندگیوں میں اور پلیدیوں میں سب سے گندی پلیدی سمجھتے ہو بول و براز کو، پیشاب اور پخانے کو۔ کس کی وجہ سے؟ دین کے علم کی وجہ سے۔ ورنہ جاؤ انڈیا میں دیکھو، لوگ گائے کا پیشاب پی رہے، گائے کا پیشاب پی رہے، پیا جا رہا ہے، بک رہا ہے مارکیٹ میں، پیکنگ میں بک رہا ہے گائے کا پیشاب۔ اب تم نے یہ جو فرق کیا کالج کی تعلیم سے نہیں کیا، معاف کرنا میں مخالف نہیں ہوں، ہم نے تو خود میٹرک لازمی کر دیا اپنے طلباء کے لیے، اب ہمارے ہر طالب علم کے لیے میٹرک کرنا عالم بننے کے لیے ضروری ہے، ابھی پرسوں ہم نے فیصلہ کیا، میں مخالف نہیں ہوں، لیکن دین کے علم کی ضرورت کو بیان کر رہا ہوں۔
دین کا علم نہ ہو تو دودھ اور پیشاب میں تم فرق نہیں کر سکتے، دین کا علم نہ ہو تو گدھی کے دودھ میں اور گائے کے دودھ میں تم فرق نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں دین کے علم نے بتایا کہ گائے کا دودھ حلال ہے اور گدھی کا دودھ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جو دین کے علم سے ناواقف ہیں پی ایچ ڈی ہولڈر، ایم فل، بریسٹر کیے ہوئے، میں نے خود سنا پاکستانی ایک ڈاکٹر کی تقریر میں نے سنی، لیڈی ڈاکٹر، وہ کہتی ہے گدھی کے دودھ میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ یہ لوگ گدھے کا دودھ، گدھی کا دودھ پی رہے ہیں، کیوں؟ دین کے علم سے معروم ہے۔ آج کہتے ہیں دین کے علم کی ضرورت کیا ہے؟ جب دین کا علم نہیں ہوگا تو گدھی کے دودھ میں اور گائے کے دودھ میں فرق نہیں کر سکو گے۔ آج تم مسلمان خنزیر نہیں کھاتے اور گائے کھاتے ہو، بھینس کھاتے ہو، بکرا کھاتے ہو، تم خنزیر نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کھاتے کہ دین کے علم نے بتایا کہ خنزیر حرام ہے، یہ نجس العین ہے، یہ ایسی نجاست اور گندگی ہے جو کبھی پاک نہیں ہوتی۔ خنزیر کے کسی بھی جسم کے حصے سے نفع اٹھانا حرام ہے، نہ اس کے بال، نہ اس کے ہڈیاں، نہ اس کے پٹھے، نہ اس کا گوشت، نہ اس کے ناخن، نہ اس کے دانت، حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اور گائے، بھینس، بکری کا گوشت کھاؤ، ان کے چمڑے کو ذبح کر کے یا رنگ کے استعمال کرو، ان کی ہڈیاں، ان کے پٹھے، ان کے بال، ان سے نفع اٹھاؤ، جائز ہے۔ کل اہاب دبغ فقد طہر الا جلد الآدمی والخنزیر، ہر چیز کا چمڑا رنگنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، خنزیر کا چمڑا رنگنے سے پاک نہیں ہو۔ یہ کس نے بتایا؟ بولو بولو، دین کے علم نے۔ ورنہ تو جو دین کے علم سے معروم ہے وہ شوق سے سوہر کھاتے ہیں، یہ سوہر قوم بے غیرت قوم دین سے محروم ہے، ایمان اور علم سے محروم ہے، اس لیے خنزیر کھا رہی ہیں۔ اور جو لوگ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دین سے دور ہے، دین کے علم سے محروم ہے، قرآن کی روشنی سے، سنت کی روشنی سے محروم ہے، وہ بھی اپنے انہی آقاؤں کے ساتھ مل کر خنزیر کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی بک رہا۔ تم نہیں کھاتے تو دین کے علم کی وجہ سے، یہ تمہیں علماء نے بتایا، دین والوں نے بتایا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس۔ میرے نبی اعلان کر دو، مجھے اللہ نے جو حرام چیزیں بتلائی ہیں نا ان میں ایک مردار ہے، فہرست بیان کی اللہ نے، نمبر 1 مردار حرام ہے۔ یہ بھی دین کے علم نے بتایا کہ ذبح کر کے جانور کو کھاؤ گے، تکبیر پڑھ کے ذبح کرو گے تو حلال ہے، اور اگر تمہارا بکرا، تمہارا دمبا، تمہاری گائے، تمہاری بھینس، تمہارا اونٹ، اگر تمہارا شکار مر گیا اور تم نے اس پہ تکبیر پڑھ کے ذبح نہیں کیا تو وہ میت ہے، وہ حرام ہے۔ جانور ایک ہے جس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہو تکبیر پڑھ کر، وہ حلال ہے، جو خود مر جائے وہ حرام ہے۔ یہ فرق بھی ہمیں پتہ چلا دین کے علم سے۔ بابو کس سے پتہ چلا؟ جلدی جلدی بتاؤ نا، دین کے علم سے۔ اور جہاں دین کا علم نہیں ہے وہ تو مردار بھی کھاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہی تو اعتراض تھا، وہ کہتے تھے بابا جس کو رب مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے، جس کو خود مارتے ہو وہ کھاتے ہو۔ آج ہندو بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، کہتے ہیں جی جس کو اللہ نے مارا جو مردار ہو گیا اس کو تو نہیں کھاتے، جس کو خود ذبح کر کے مارا اس کو کھاتے ہو۔ ہمارے ایک بڑے عالم تھے، مناظر تھے، ان سے کسی نے یہی سوال کیا
تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، الزامی جواب. انہوں نے کہا ایک ٹوٹی اللہ نے لگائی ہے، ایک ٹوٹی خود لگاتے ہو. جو ٹوٹی اللہ نے لگائی ہے اس سے نکلنے والا تو نہیں پیتے، جو ٹوٹی خود لگاتے ہو اس سے پیتے ہو. فبہت الذی کفر، ہکا بکا ہو گیا، لاجواب ہو گیا. بابا دین کا علم ہے تو آج تمہیں پتا ہے خنزیر حرام ہے، دین کا علم ہے تو آج تم یہ جانتے ہو اور سمجھتے ہو شراب حرام ہے، ورنہ تو ساری دنیا شراب پی رہی ہے. یہ دین کے علم ہے، دین نے بتایا شراب حرام. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اس کی عبادت دعا قبول نہیں ہے. اور اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں، اعلان کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والازلام جوئے کے تیر، انصاب وہ تھان جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتے ہو، سب گندگیاں ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے. فاجتنبوہ، ان سے بچو اگر کامیابی چاہتے ہو. دین کے علم نے بتایا شراب حرام، ورنہ تمہارے بے دین سیاستدان مونچھوں والے بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر شراب پیتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو شہد ہے. ڈوب مرو نا مراد، یہ تو شہد ہے. شراب کو شہد بنا کر پی رہے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں. یہ کون سا علم ہے جس نے تمہیں بتایا نشہ حرام ہے؟ یہ مدرسوں میں پڑھایا جانے والا دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، علوم نبوت ہے، سنت کا علم ہے. اس کے بغیر بابا تم جانور ہو. شادی کرنی ہے، ماں سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، بھانجی سے نہیں کر سکتے، بھتیجی سے نہیں کر سکتے، ساس سے نہیں کر سکتے. کوئی مرد اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، رضاعی بہن سے، رضاعی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے. دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ دین کے علم سے. یہ کالج کا علم نہیں ہے، یہ کوئی کیمسٹری فزکس کا علم نہیں ہے، یہ کوئی میڈیکل کے علم نے نہیں بتایا، یہ آسمان سے آنے والے علم نے بتایا، دین کے علم نے بتایا. اور جو لوگ دین کے دشمن ہیں اور دین کے علم سے جاہل ہیں، آج وہ ہر جگہ منہ مارتے پھر رہے ہیں. انہیں ماں بہن کی پہچان ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جہاں دل آ گیا وہاں شادی کر. آپ کے شجاع آباد میں مجھے کسی نے بتایا، شجاع آباد کا واقعہ. مدرسوں کے تو دشمن بنتے ہو نا، بچہ مدرسے میں کیوں بھیجے؟ ملا بنائے، مولوی بنائے. ہاں، یہ ملا مولوی جب نہ رہے تو یہی کرو گے، حرام کرو گے. ایک صاحب نے شجاع آباد میں مجھے کسی نے بتایا، ایک عورت کے ساتھ تعلقات قائم کیے، پھر اس کو بیوی بنایا، پھر اس سے جھگڑا ہو گیا، نہیں تعلقات قائم کیے، بدنامی ہونے لگی تو اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا. بیٹی سے جب نکاح ہوا تو اس کی بیٹی نے اپنے شوہر کو ننگا کر دیا، سوشل میڈیا پہ بدنام کر دیا. اس نے اس کو طلاق دی، اس کی ماں سے شادی کر لی. خالص حرام ہے، گویا کہ ساس سے شادی کر لی. یہ کس نے بتایا تمہیں کہ ساس سے نکاح حرام؟ یہ دین کا علم ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. پوری ایک فہرست
اللہ نے چوتھے پارے کے آخر میں ذکر کی یہ رشتے حرام ہیں. والمحصنات من النساء، جس عورت کا پہلے سے نکاح کہیں ہے وہ بھی تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ تمہیں دین کے علم نے بتایا، ورنہ تو زنا کرو گے. اور آج کل ہو رہا ہے، لوگ اپنی بیویوں سے زنا کر رہے ہیں. پہلے سے کہیں نکاح ہوا تھا، طلاق ہوئی نہیں اور آگے نکاح دوسری جگہ کر لیا، تو یہ کوئی نکاح نہیں ہوا، یہ زنا ہے. قرآن کہتا ہے نکاح کیا کہیں پھر تنسیخ کروا لی. اور عدالت کی تنسیخ، عدالتوں میں جاؤ تو آدھے سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں تنسیخ والی. گھروں کے گھر اجڑ گئے. اور یہ مسئلہ بھی تمہیں بتا دوں، عدالتی تنسیخ سے نکاح ختم نہیں ہوتا. یہ علماء کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا. اور یہاں عدالتی تنسیخ کراتی ہیں اور آگے شادی کر لیتی ہیں، زنا کرتی ہیں، اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے. دین کے علم سے دور بھاگے ہو تو یہ گناہ کر رہے ہو. اگر دین کا علم پڑھا ہوتا، دین کا علم سیکھا ہوتا تو کم از کم اس حرام سے تو بچ جاتے. یہ پیغام عام کرو، اگر کہیں اور نکاح کرنا ہے تو اسے طلاق لے لو، عدت گزار کر پھر نکاح کرو. عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا، اور یہاں ایک دن طلاق ہوتی ہے، دوسرے دن نکاح. یہ ہمیں دین کے علم نے بتایا. بھائی سود اور تجارت کا فرق ہمیں علم نے بتایا، دین کے علم نے بتایا. ورنہ تو لوگ تجارت اور سود کو ایک سمجھتے ہیں، اور کل بھی کہتے تھے تجارت ایک ہے سود ایک ہے، آج بھی کہتے ہیں سود اور تجارت ایک ہے. فرق اگر ہے تو وہ ہمیں دین بتا رہا ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کہا انما البیع مثل الربا. سود خور کہتے ہیں تجارت اور سود تو ایک جیسے ہیں. آج بھی کہتے ہیں نا اے مولوی پڑھ پاتی ودن، مولویوں کو کیا پتہ بابا، نہ تو کو پتہ ہے. قرآن کہتا ہے یہ کہیں گے سود اور تجارت ایک جیسا ہے. ان کو بتا دو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ فرق کس نے بتایا؟ علماء نے. کہاں سے بتایا؟ دین کے علم سے. اگر دین کا علم نہ رہا تو جانور اور انسان میں فرق ختم ہو جائے گا، کافر اور مسلمان کا فرق ختم ہو جائے گا. تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو. لیکن اللہ کو مانا ہے کہ نہیں مانا؟ کس کے کہنے پر؟ دین کے کہنے پر. ہمیں یہ قرآن نے بتایا، دین کے علم نے بتایا. ہمارا اللہ ہے، ایک ہے، اس کا وجود ہے، ہمارے وجود کی طرح نہیں. اس جیسی کوئی چیز نہیں. لیس کمثلہ شیء، وہ یکتا ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے. نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے. ہماری طرح اس کی شکل کوئی نہیں، ہماری طرح اس کی صورت کوئی نہیں. ہم نے اللہ کو مانا، اور ہمیں اللہ کی یہ معرفت کس نے عطا کی؟ دین کے علم. باقی علم تو پوری دنیا پڑھ رہی ہے، وہ تو خدا کو نہیں مانتے. چائنا والے تو نہیں مانتے، رشیا والے تو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ تو نہیں مانتے. اور جو کچھ تم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو وہ سب وہی پڑھے ہیں، اس سے تو انہیں خدا نہیں ملا. اور مسلمانوں، اگر تمہیں خدا ملے گا تو دین کے علم اور مدرسوں کے راستے سے ملے گا. یہ ہمیں دین کا علم ہے. دین کے علم میں ہمیں بتایا اللہ ہے، ہر جگہ ہے، عالم الغیوب ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر ایک کی بگڑی بنانے والا ہے.
قرآن اللہ کا تعارف ہے، اور قرآن پڑھو گے تو اللہ کا قرب ملے گا نا۔ گویا دین کا علم ہمیں خدا سے ملاتا ہے، دین کا علم ہمیں رسول سے ملاتا ہے، ہمیں رسول اللہ کی پہچان دین کے علم نے عطا کی۔ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو ملواتا ہوں ان لوگوں سے جن کی زندگی کالج اور یونیورسٹیوں میں گزر گئی، دین سے تعلق نہیں ہے، انہیں حضور کا نام نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا۔ یہ دین کے علم نے بتایا۔ ہمارے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا، آپ کے نانا کا نام وہب تھا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادے کا نام عبد المطلب تھا، ان کے والد کا نام ہاشم تھا۔ یہ ہمیں دین کے علم نے بتایا کہ حضور کی عمر مبارک 63 سال تھی، اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ ہمیں یہ دین نے بتایا، دین کے علم نے بتایا کہ حضور گناہوں سے پاک تھے، حضور آخری نبی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کبھی صغیرہ گناہ کیا نہ کبھی کبیرہ گناہ کیا۔ یہ ہمیں دین کے علم نے بتایا کہ میرے آقا کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے، کائنات میں سب سے زیادہ جمیل تھے، کائنات میں سب سے زیادہ سخی تھے، کائنات میں سب سے زیادہ علم والے تھے، کائنات میں سب سے زیادہ نرم طبیعت تھے، کائنات میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ میرے نبی کی 11 گھر والیاں تھیں، 9 بیویاں ایک وقت نکاح میں رہی۔ میرے نبی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، 4 صاحبزادیاں اللہ نے عطا کی۔ میرے نبی کی نسل بیٹیوں سے چلی۔ حضور قریشی تھے، ہاشمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں وفات پائی، اور میرے نبی نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی۔ 8 سال مدینہ منورہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ یہ حضور کی ساری پہچان مدرسے کا علم کراتا ہے۔ اگر مدرسے کی اور دین کی تعلیم نہ ہو تو تم تو حضور سے بھی کٹ گئے۔ حضور کے 4 خلیفے، اللہ کے نبی کے اہل بیت کون ہے، کیا نام ہے؟ یہ سارا ہماری زندگی کا، عقائد کا، افکار کا ڈھانچہ دین کی تعلیم پہ کھڑا ہوا۔ اس لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہم نے اس تعلیم سے دور ہوتے جا رہے، یہ فرض ہے، فرض۔ معاشرے میں اتنے لوگ عالم ہوں جو پورے معاشرے کو دین بتا سکیں، اتنے لوگوں کا عالم بننا فرض عین ہے۔ اور یہ خود قرآن نے کہا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ جہاد بڑی عبادت ہے، لیکن سب جہاد پہ نہ جاؤ۔ ایک طبقہ علم حاصل کرے، دین سیکھے، قرآن سیکھے، نبی کی سنت سیکھے، فقہ اسلامی کو سیکھے، عربی علوم کو سیکھے، علم حاصل کرے، تاکہ جب یہ واپس آئے تو انہیں یہ دین سکھا سکے، انہیں ڈرا سکے، انہیں اللہ کے حکم بتا سکے۔ لعلہم یحذرون۔ اگر علماء کا وجود نہ ہوتا، رب کعبہ کی قسم، آج دنیا میں دین زندہ نہ ہوتا۔ عالم کی برکات ہے، ایک عالم ایک جہان کی طرح ہے۔ عالم حضور کا وارث ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کے ہندوستان میں ایک بادشاہ اکبر گزرا ہے۔ یہ جو اکبر بادشاہ تھا، اس ظالم نے ایک نیا دین ایجاد کیا تھا، نیا دین بنایا تھا۔ ہر دور میں دین کو مٹانے کے لیے تحریکیں چلتی رہی، نئے نئے دین آتے رہے۔ اکبر نے بھی ایک نیا دین ایجاد کیا تھا، اس کو بھی کچھ ملا مل گئے تھے۔
علماء سو بھی ہر دور میں رہے، علماء خیر بھی ہر دور میں رہے. اس کو بھی کوئی ملا مل گئے اور ملا مولوی بھی بڑے قابل. ابو الفاضل فیضی یہ ایسا قابل مولوی تھا، اس نے بغیر نقطوں کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جامعہ کے کتب خانے میں وہ موجود ہے. بغیر نقطوں، کوئی نقطہ نہیں. وہ اس کو مل گیا تھا، نیا دین بنا دیا. ہندو مسلم آپس میں شادی کر لے، کوئی حرج نہیں. آج پھر ہندوستان میں ہندو مسلم کی شادیاں ہو رہی ہیں. آج پاکستان میں بھی آپ کے مسلمانوں کی بچیاں دین کے علم نہ ہونے کی وجہ سے سکھوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں. ہوش کرو، جب بن پڑتی ہے تو پھر روتے ہو. ایک سیاستدان کی بیٹی انگریز گورے کے ساتھ چلی گئی، پاکستان کے سیاستدان کی، اور وہ روز بھونکتے ہیں مدرسوں، روز بکواس کرتے ہیں مدرسوں کو، دین کے علم کو. پچھلے دنوں بھی ایک نئی حکومت کا ایک وزیر مدرسوں کے خلاف اس نے بک بک کی، اور اپنی حالت یہ ہے کہ قل ہو اللہ پڑھنا نہیں آتا، قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے. اس حمام میں سب جماعتیں ننگی ہیں، پی پی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو. اکثر سیاستدان کہتے تو ہے امریکہ سے غلامی سے آزاد، سب امریکی ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی آ کے نیا نعرہ لگاتا ہے. بابا تم امریکہ سے آزادی چاہتے ہو، امریکہ کے کہنے پر تم نے اوقاف بل کیوں منظور کیا؟ یہ اوقاف بل پچھلی حکومت نے منظور کیا. اس بل کے تحت مسجد گورنمنٹ قبضہ کر کے بیچ سکتی ہے. میں نے اس میں مضمون لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے مجھ سے دیکھ لے. کیوں منظور کیا تھا؟ اور امریکہ نے یہ منظور کروایا. اکبر نے نیا دین بنایا، اس کے مقابلے میں ایک عالم دین کھڑے ہوئے، ڈٹ گئے. ان کا نام تھا شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ لاہور سے آگے سرہند ہے، میں گیا ہوں سرہند بھی. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اکبر جس کی حکومت اتنی مضبوط تھی، پورا بر صغیر اس کے قبضے میں تھا، اور ایشیا کی مضبوط ترین حکومت تھی. اس مضبوط ترین حکومت کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکا. اگر کھڑا ہوا تو ایک مولوی کھڑا ہوا، مدرسے کا ایک عالم کھڑا ہوا، جس کو دنیا مجدد الفسانی کہتی. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا نیا دین نہیں چلے گا، ہمیں محمد عربی کے دین کے مقابلے میں کوئی دین قبول نہیں. آج پھر نئے نئے دین لائے جا رہے ہیں. آج بھی وہی دور ہے جو اکبر کے دور کا تھا. نئے نئے دین. غامدی صاحب ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، جاوید احمد غامدی. اور آج جو دین اکبری لایا جا رہا ہے یہ زیادہ زوردار طریقے سے لایا جا رہا ہے. وہاں صرف سلطنت تھی، اور آج جو نیا نیا دین لایا جا رہا ہے اور نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی غامدی کی شکل میں، کوئی جہلوی کی شکل میں، کوئی کسی شکل میں. انہیں امریکہ کی سپورٹ، پاکستان کی ریاست کی سپورٹ، میڈیا کی سپورٹ. کسی مفسر کو تو میڈیا 5 منٹ نہیں دیتا، اور ان کو گھنٹوں روز دیتا ہے. میڈیا کی سپورٹ، ریاست کی سپورٹ، عالمی طاقتوں کی سپورٹ، پیسے کی سپورٹ، ڈالر کی سپورٹ. کل بھی نیا دین لایا گیا تھا، آج بھی نیا دین لایا جا رہا ہے. لیکن کل ایک عالم کھڑے ہوئے تھے مجدد الفسانی، انہوں نے زندگی بھر جہاد کی. ان کے بیٹے بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ نقشبند کے، خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ علیہ. لیکن ایسے ڈٹے کہ اکبر کے اس بناسپتی دین کو مٹا کے رکھ دیا، ایسی قربانیاں دی. اور اگلا جو بادشاہ آیا جہانگیر، وہ اس سے دیندار تھا. اس سے اگلا بادشاہ آیا
اس کا نام تھا شاہجہاں. وہ تخت پر 2 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا، اور اس کے بعد جو حکمران آیا وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. یہ ایسا نیک حکمران تھے، ایسے نیک حکمران. وفات ہونے لگی تو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ 2 پیسوں سے زیادہ میرے کفن پہ خرچ نہ کرنا. یہ ہیں وہ 2 پیسے. یہ میں نے اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی کر ان کی مزدوری لی تھی. میرے ہاتھ کی مزدوری کے جو پیسے ہیں میرا کفن اسی سے بنایا جائے. میرا کفن اسی سے بنایا جائے. اور قرآن لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے قرآن. اور کہنے لگے جو اتنے 100 روپے ہیں یہ میری وہ ہدیہ ہے، وہ میری مزدوری ہے جو میں نے اپنے قلم سے قرآن لکھا تھا. یہ حلال کے پیسوں سے میرا کفن دفن کرنا، میری جنازہ پڑھنا سرکاری پیسے سے میرا کفن نہ خریدنا. یہ لوگ بادشاہ کیسے نیک بنے؟ یہ مجدد الفسانی کی محنت تھی. کفر کو مٹایا، اسلام کو زندہ کیا، ورنہ آج پورا ہندوستان کافر ہوتا. آج اگر ایمان بچانا ہے، تم نے بھی ایمان بچانا ہے، اپنے بچوں کو عالم بناؤ. ایک بچہ تو عالم بناؤ، بچیوں کو عالمہ بناؤ، بچیوں کی عزتیں بچاؤ. آج عزتیں لٹ رہی ہیں تعلیمی اداروں میں. میں کہتے ہوئے نہیں ہچکچاتا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. آج تعلیمی اداروں میں عزتیں نوچی جا رہی، لٹ رہی ہیں بچیاں. اور آج لوگوں کو پیسے کا ہرس ہو گیا. پہلے نہیں تھی بچیاں، تمہارے باپ دادوں نے زندگی نہیں گزاری، انہوں نے ہاسٹلوں میں بچیوں کو پڑھایا تھا. تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں ہاسٹلوں میں پڑھی تھی. کیوں تمہیں لالچ پڑ گئی؟ اپنا دین مت بیچو، اپنی غیرت پیسوں کے لیے مت بیچو. بچوں کو دین پڑھاؤ، بچیوں کو دین پڑھاؤ، غیرت دو، حیا کی چادر دو، انہیں عفت پاک دامنی کا درس دو. آج ایسے دفتروں میں جہاں مرد اور عورت کی کرسیاں برابر ہیں، بچیوں کو بٹھاتے ہو آنکھیں بند کر کے. دوسروں کی بچیوں پہ لوگ شک کرتے ہیں اور اپنی بچیوں کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ رابعہ بسریاں. کہنا ہمارا فرض ہے، اب تو کہنا بھی مشکل ہے، لوگوں کو غصہ لگتا ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنی آخرت بچاؤ اور دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. ان مدرسوں کو آباد کرو، ایک بچہ دو، انہیں عالم بناؤ، انہیں عالمہ بناؤ. پورے ملک میں دینی مدارس میں داخلے شروع ہوئے. یہ ہمارا نیا تعلیمی سال ہے. کل سے اپنے جامعہ کے بھی داخلے شروع ہوئے. ہم خود میٹرک بھی کروا رہے ہیں. دینی ماحول میں آپ کے بچوں کو مفت میٹرک کروا رہے ہیں. آپ کا بچہ سکول پڑھتا ہے، مدرسے میں سکول پڑھاؤ. میٹرک کے بعد ہم عالم بنا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں. اور آپ کا بچہ عالم مفتی بنے گا، آخرت میں اسی کا سبب ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے کم از کم اپنے گھر میں سے ایک بچے کو حافظ، حافظہ، عالم اور عالمہ ضرور بنا. انشاءاللہ دنیا میں تمہاری نیک نامی کے ذریعہ ہوں گے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ وابستہ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.